بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدیوں پہلے ایک بادشاہ کو کیا سوچی کہ اس نے اپنی سلطنت کے ہر خاص و عام کا امتحان لینے کی غرض سے ہیروں سے بھرا ایک بڑا تیلا وزیر کو تمایا اور کہا، اس میں چند اصلی ہیروں کے ساتھ نقلی ہیرے موجود ہیں جن میں تمیز کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اصلی اور نقلی ہیروں کی پہچان کے لیے جوہریوں کو نہیں، عام آدمیوں کو بلانا۔ یہ کام کوئی بھی ذہین اور دانا شخص کر سکتا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کی سلطنت میں اعلان کروایا، جوہریوں کے علاوہ جس شخص کو اپنی ذہانت اور قابلیت پر ناز ہو وہ اصلی اور نقلی ہیروں کو پہچان کر الگ کر دے، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی ناکام ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے زندان میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر کئی لوگ اپنے علم اور ذہانت کو آزمانے کے لیے بادشاہ کے محل میں پہنچے، مگر نقلی ہیرے ظاہری طور پر ہر لحاظ سے اصلی ہیروں سے اس قدر قریب تھے کہ ان سے تو جوہری بھی یہ دھوکہ کھا جاتے۔ عام آدمی کیسے کام کرتا؟ اور یہی وجہ تھی کہ ان سب کو قید خانہ میں پھینک دیا گیا۔ کئی لوگوں کو ناکام کوشش کے بعد سزا ہو چکی تھی اور یہ دیکھ کر کوئی بھی منہ مانگے انعام کی لالچ میں آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ ایک روز ایک عمر رسیدہ اندھا محل کے دروازے پر پہنچا اور کہا کہ وہ منادی سن کر آیا ہے اور اصلی ہیرو کو الگ کرنا چاہتا ہے، اسے بادشاہ تک رسائی دی جائے۔ محافظوں نے یہ سنا تو کہکہے لگانے لگے اور بوڑھے کا خوب مذاق اڑایا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ تب اس کو وزیر تک پہنچا دیا گیا۔ وزیر اور اس کے ساتھیوں کو جب معلوم ہوا کہ بوڑھا نابینا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے اور طعنے دیے۔ وزیر نے کہا، بڈھے کیوں اپنی جان کا دشمن ہوا ہے؟ یہاں تجھ سے پہلے کئی جوان اور ہر لحاظ سے صحت مند آئے مگر ان سے یہ کام نہ ہو سکا۔ اب بھی وقت ہے، گھر لوٹ جا اور باقی ماندہ زندگی بینائی لوٹ آنے کی دعائیں کرتے ہوئے گزار دے۔ یہ کڑوی اور دل فگار باتیں سن کر بوڑھے نے وزیر کو کہا کہ آپ کی شان سلامت رہے، میں قسمت آزمائے بغیر نہیں جانا چاہتا۔ وزیر نے اسے بادشاہ تک پہنچا دیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر کہا، کیوں اپنی جان کے دشمن بنتے ہو؟ تم سے پہلے آنکھوں والے کئی قابل لوگ اس مقصد میں ناکام ہو کر زندان میں سڑ رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم اپنے اس قصد سے باز آ جاؤ۔ میں ڈرتا ہوں کہ اس عمر کے ایک اندھے کو قید خانہ میں زندگی کے دن پورے نہ کرنا پڑ جائیں۔ اندھے نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں اگر اصلی ہیرے نہ پہچان سکا تو میں آپ کی سزا کے لیے خوشی سے تیار ہوں، یہ میرا انتخاب ہوگا، آپ سے کوئی شکوہ کیوں کروں گا۔ بادشاہ نے اندھے کو ہیرے پہچاننے کی اجازت دے دی۔ وہ اندھا ہیرو کا تیلا لے کر ایک کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد آ کر بولا کہ اس نے اصلی اور نقلی ہیرے الگ کر لیے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو اشارہ کیا۔ وزیر نے اچھی طرح ہیرو کا معائنہ کیا اور بادشاہ سے بولا، عالی جاں حیرت کا مقام ہے، ایک اندھا نقلی ہیرو کو اصلی ہیرو سے الگ کرنے میں واقعی کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ یہ جان کر دنگ رہ گیا۔ اس نے بے چینی سے اندھے سے پوچھا، تم نابینا ہو، اس کے باوجود اصلی اور نقلی ہیرو کو پہچان لیا، ہمیں یہ راز بتاؤ۔ اندھا بولا کہ یہ کام بہت آسان تھا جناب، میں نے سارے ہیرے آگ کے قریب رکھ دیے، جو ہیرے اصلی تھے ان کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ آگ کی حدت سے گرم نہیں ہوئے تھے، اور جو نقلی تھے وہ تپنے لگے، میں ان کو الگ کرتا گیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اندھے کو بہت سا انعام دیا اور جب وہ بوڑھا رخصت ہونے لگا تو بادشاہ سے بولا کہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے بخوشی اجازت دے دی۔ وہ بولا، حضور، دنیا میں محنتی اور بہترین اوصاف کے مالک انسان کی پہچان بھی اسی طرح کی جا سکتی ہے کہ جو محنتی اور اعلیٰ ظرف ہوتا ہے وہ ان ہیرو جیسا ہی ہے کہ جب دنیا کی مشکلات اور تلخیاں اس پر پڑتی ہے تو وہ ان کو سہ لیتا ہے اور دل شکنی کرنے والوں اور ان کے طنز اور طعنوں کے مقابلے میں اپنے اوصاف حمیدہ کو مٹی میں نہیں ملا دیتا اور اخلاق سے نہیں گرتا بلکہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال اصلی ہیرے جیسی ہوتی ہے، مگر وہ جو ان تلخیوں پر اپنا توازن کھو بیٹھے اور نچلی سطح تک گر جائے وہ نقلی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر نابینا شخص دربار سے چلا جاتا ہے
اور وہ تمام وزیر اور درباری شرمندہ ہو کر نظر نیچی کر لیتے ہیں جو کچھ دیر پہلے اسے معذور اور ناتواں سمجھ کر تانے دے رہے تھے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتا ہوا انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کو دیتا ہے، پھر واپس صحت پانے کے لیے اپنی دولت کو دیتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا نہیں۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ انسان اتنا بزدل ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں بھی اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے، اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ جسم کے ایک ایک رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ ایک کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو، کبھی کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔